بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وقت قبول فرما لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وآیت لہم، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے، انا حملنا، کہ بے شک ہم نے حملنا سوار کیا، ذریتہم ان کی اولاد کو، فی الفلک المشحون ایک بھری ہوئی کشتی میں، فی الفلک کی کشتی میں، مشحون بھری ہوئی. وخلقنا، اور ہم نے پیدا کیا، لہم اور ہم نے بنایا، لہم مثل ہی ان کے لیے، اسی جیسے، ما یرکبون جس پہ وہ سوار ہوتے ہیں، یعنی اور بھی چیزیں ان کے اسی مثل کی ہم نے سواریاں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. ان نشا نغرقہم، اور اگر ہم چاہیں، نغرقہم تو ہم غرق کر دیں انہیں، فلا صریخ لہم بس نہیں ہوگا ان کی کوئی فریاد سننے والا، ولا ہم ینقذون اور نہ ہی وہ ینقذون بچایا جائے، الا رحمتم سوائے کہ رحمت ہو، منا ہماری طرف سے، متاعن ایک الہین ایک وقت مقررہ تک، متاعن یعنی کہ فائدہ اٹھانے کے ایک مدت تک. وَإِذَا قِيلَ، اور جب قیلا کہا گیا یا کہا جاتا ہے، لَهُمُ اتَّقُوا ان سے، کہ تقوی اختیار کرو، ماں کیا یا ڈرو یا بچو، ماں بین ایدیکم جو تمہارے آگے ہیں، وما خلفکم جو تمہارے پیچھے ہیں، لعلکم ترحمون تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. وما تأتیم اور نہیں آتی کوئی ان کی طرف، من آیت کوئی بھی نشان، یعنی جب بھی کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے، من آیات ربہم ان کے رب کی طرف سے، الا مگر، کانو عنہا معرضین مگر وہ اس سے اعراض کرنے والے ہی ہوتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ان سے، انفقو کہ تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو، رزقکم اللہ جو رزقکم تمہیں دیا اللہ اللہ نے،
قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، انطعمو، کیا ہم کھلائیں اسے، من اسے، لو یشاء اللہ، کہ اگر چاہتا اللہ، اطعمہ، تو اسے کھلا دیتا، یعنی ہم ان کو کھلائے جسے اللہ کا چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا۔ ان انتم، نہیں ہو مگر تم، الا مگر، فی ضلال مبین، ایک سری غلطی پر۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، متى هذا الوعد، کب، متا مانے کب، هذا الوعد، کب ہوگا یہ وعدہ پورا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی کہ یہ قیامت کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ ما ینظرون، اور نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر، صیحۃ واحدہ، ایک چیخ کی، تاخذہم، جو پکڑ لے گی انہیں، وہم یخصمون، اور وہ آپس میں خصمون، جھگڑ رہے ہوں گے۔ فلا یستطیعون توصیتاً، بس وہ نہیں استطاعت رکھیں گے، نہیں طاقت رکھیں گے، توصیتاً، کسی وصیت کی، ولا الہ، اور نہ الہ اہلہم، اپنے گھروں کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف، یرجعون، وہ لوٹنے والوں، یعنی لوٹ سکیں گے۔ تو یہاں جیسے ہم پڑھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دو مثالیں بیان کی، اور یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تیسری مثال دے کے ان کو، مشکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ بھی اس سے وہ کہیں بھائی وَلَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّةً، ذریات سے مراد یہاں اولاد ہے، اولاد سے مراد یہاں پہ ہم یعنی انسان، انسانوں کی اولاد، اور مشہور سے بھری ہوئی، یعنی اصل یہ بات ہو رہی ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کی، یعنی ہم نے ایک اور نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کے پوری نسل انسانی کو ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، یعنی کہ ایک نسل انسانی سے مراد ہے کیونکہ وہ لوگ اس نو جو طوفان نو آیا اس میں کوئی نہیں بچایا سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار تھے، اور آگے جتنے بھی نسل آدم جو بڑھی ہے وہ انہی لوگوں کی وجہ سے بڑھی ہے، زندہ صرف یہی بچے، باقی سب غرق ہو گئے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ سمجھو کہ یہ پوری، اس میں کوئی صرف یہ لوگ سوار نہیں ہیں، اس میں سمجھو کہ پوری قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان اس پر سوار تھے، کیونکہ سارے تو باقی سب تو غرق ہو گئے، نسل انسانی تو صرف انہی کشتی والوں کی وجہ سے ہی چلی۔ تو یہاں یہی کہا تھا تمہاری ذریت کو، یعنی تمہاری نسلوں کو ہم نے اس میں بھری ہوئی کشتی میں سواری، بھری ہوئی کشتی میں، کیونکہ اس میں ہر چیز موجود تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے حکم دیا تھا نوح علیہ السلام کو، تو اس میں حیوانات بھی تھے، اس میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی تھا، اور وہ بڑا باوقار اور مضبوط اور بوجھل ذات، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نگرانی میں خود اس کو بنوایا تھا۔ اور یہی وہ سب سے پہلا جہاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم دیا نوح علیہ السلام کو، اور یہ پہلا جہاز ہے جو دنیا میں سب سے پہلے بنا، یہ بات یعنی کہ انسانی تاریخ کی سب سے پہلی کشتی یہی ہے جو پہلی بنی۔ اس کے بعد تو انسان نے دریاؤں اور سمندروں کو عبور کرنے کے لیے طریقے معلوم کر لی، پہلے پہلے تو کوئی طریقہ تھا ہی نہیں، تو اس کی تعلیم کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو دی، اور اس کے بعد اس بنی ہوئی کشتی میں سوار ہو کر لوگ بندے نکلے، تو پھر انہوں نے اور بھی علم حاصل کیا اسی کے متعلق، اور اسی میں سوار، کشتی میں سوار ہو کے وہ مختلف دنیا کے مختلف حصوں میں پہنچ گئے۔ اگر یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کشتی والا نہ دیتا تو وہ ایک جگہ ہی محدود ہو جاتا، پھر تو نہ سمندر کے سیر کر کے کسی اور دنیا میں جا سکتے، جہاں سمندر آ گیا بس وہیں تک رہ گئی، خشکی پری ساری انسانیت رہ جاتی۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص ایک علم دیا کشتی بنانے کا، اور اس کے ذریعے سے تمام دنیا میں یہ لوگ جو ہے پھیل گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بنا کہ ہم نے اس کو ایک بڑی کشتی میں سوار کیا، اور خلقنا لهم مثله ما يركن، اور بھی چیزیں ہم نے اس طرح کی مثال ہم نے بنائی جس پہ تم سوار ہوتی ہو، جیسے ریگستان میں اونٹ بنایا اس کو دیکھنا، یا اور بھی چیزیں جو سوار ہونے کی ہیں، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کی گاڑی بھی آ جاتی ہے، ریل گاڑی بھی آ جاتی ہے، جہاز بھی آ جاتے ہیں، یا سمندر کے جو جہاز کیا کچھ نہیں بن گئے آج، اب کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کتنے بڑے بڑے آپ سمندر میں جہاز کھڑے ہیں جن کے اوپر سے بحری بیڑے ہیں جن کے اوپر ہوائی جہاز بھی ان سے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اپنا دیا، اور اس کے ذریعے انسان نے بہت سا علم حاصل کیا، اور تو اس کے ذریعے یہ چیزیں حاصل کر لیں، مگر دینے والی ذات اللہ ہی کے، جیسے ہم آگے پڑھے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نشا، کہ اگر ہم چاہیں تو تمہیں غرق کر دیں، پھر نہ ہی تمہارے کوئی پریاس ہونے والا ہو، نہ ہی تمہیں بچانے والا ہو۔ یعنی یہ مطلب یہ کہ یہ جو علم ہم نے جو اختیارات دیے ہیں تمہیں، کہ تم نے کچھ
اس فطرت کی طاقتوں پر تصرف کے جو اختیارات تمہیں جو حاصل ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اپنے کوئی حاصل کیے ہوئے نہیں ہیں۔ ان طاقتوں پر تصرف کے طریقے یعنی جو علم دیا ہے وہ بھی اللہ ہی نے دیا ہے، اللہ ہی کی رہنمائی سے ان کے علم اس کے علم آئے ہیں، ورنہ انسان کا تو یہ نہیں کہ کوئی بلبوتا کہ خود اپنے طور پر علم حاصل کر لیتا، مگر جو بھی علم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی طریقے سے سکھاتا ہے، اس سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جن قوتوں پر بھی اس نے جو کسی کو اس پہ اقتدار عطا کیا ہے تو اس پر اس کا قابو اس وقت تک چلتا ہے جب تک یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے مسخر رہے، ورنہ جو اللہ کی مرضی اگر اس کے کچھ اور ہوتی ہے تو پھر وہی طاقتیں جو انسان کی خدمت میں لگی ہوتی ہیں اچانک اس پر الٹ جاتی ہیں، الٹی پڑ جاتی ہیں، اور آدمی اپنے آپ کو ان کے سامنے بالکل بے بس پاتا ہے۔ یہ اس کی حقیقت پر یہ متنبع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحری سفر کے معاملہ کو بطور نمونہ پیش کیا ہے، کیونکہ اگر نو انسانی پوری کی پوری طوفان میں ختم ہو جاتی ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کشتی کا علم سیدنا نوح اسلام کو نہ سمجھا دیتے، اور میں ایمان پر ایمان لانے والے جو لوگ سوار نہ ہو جاتے، پھر نوح انسانی کے جیسے ہم پڑھے ہیں پھیلنا بھی اسی کشتی کی وجہ سے ہی، اس کے علم کی وجہ سے ہی ہوا۔ تو ان کا جتنی بھی پھر اس کے آگے چل کر عظیم الشان جہازوں کی جو تعمیر ترقی ہوئی ہے، اور جہاز رانی کے فن میں جتنا کچھ بھی کمال حاصل کیا اس کے باوجود وہ دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ دریا اور سمندر سب اس کے قابو میں آ گئے، یا اس کو کوئی مکمل غلبہ حاصل ہو گیا۔ آج بھی اللہ کا پانی اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، جب وہ چاہتا ہے انسان کو اس کے جہازوں سمیت اس میں غرق کر دیتا ہے، اور ہم روز دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں خود ہی دیکھ رہے ہیں، جیسے مثال جیسے وہ ٹائٹینک جس نے بنایا تھا، اور بنانے والے کا اتنا گھمنڈ، اس نے کہا تھا کہ ایسے ایسا جہاز ہے کہ جس کو اللہ بھی، اس نے کہا تھا کہ اللہ بھی اس کو غرق نہیں کر سکتا، تو کیا ہوا؟ تباہ ہو گیا سمندر کی جا کے تہہ میں بیٹھ کر۔ اب اس کو لوگ دیکھنے جاتے ہیں اور سیر کرنے جاتے ہیں تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبو دیتا ہے، جیسے پچھلے عرصے کچھ سالوں، ایک دو سال پہلے ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو مرضی ہے، جو علم ٹھیک ہے جب تک اس کو مسخر کرنے کے اختیار دیا ہے اس کی مرضی ہوگی تو جب تک چلیں گے، ورنہ جہاز بھی ڈوب کھڑا کھڑا ہی ڈوب جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ سارا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہی ہے، ہم جب چاہیں اس کو تمہیں اس میں غرق کر دیں، غرق کر دیں، تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہاں اس وقت تک ہے اللہ رحمت من وطان الہین، ایک وقت مقرر تک، اور ہماری رحمت کی وجہ سے کہ ہمارا رحم ہے، ہم نے تمہیں سکھایا ہے کہ تم سفر کرو سے فائدہ اٹھاؤ، اور جس دن ہمارا وہ سلسلہ ختم ہو گیا تو ہم الٹے سب کام سارے الٹے ہو جائیں گے۔ پھر بتایا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْ وَاتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ تم ڈرو، یعنی کہ جب ڈرو اس سے جو تمہارے عذاب جو تمہارے سامنے ہو، جو تمہارے پیچھے ہے، تمہارے گناہوں سے ڈرو۔ یعنی یہ نشانی ہے توحید اور آخرت کی نشانیوں کے دلیل کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے ان کو نصیحت کہ ان فرمانے کہ جو سلوک ان لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے جو بھی خیر خواہی کہ تم نے کان بند کر رکھے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو پہلے گناہ جو تم نے کیا ہے، ماں بہن ایدی سے مراد پہلے گناہ ہے، اور ماں خلف ہم سے مراد بعد کے گناہ، یعنی ان سے یہ بھی مراد ہے کہ دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب، یعنی جب ان سے ان گناہوں سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے جو وہ کر چکے ہیں ان پر کہ تم ان سے نادم ہو جاؤ، باز آ جاؤ، ان سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اور آئندہ کے لیے بھی بچ جاؤ، یا ان سے جب کہا جاتا ہے کہ عذاب سے بچ جاؤ جو تمہارے گناہوں کی پاداش میں تم پر دنیا میں بھی آ سکتا ہے، اس کے بعد آخرت میں بھی آ رہا ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کا جواب تو پھر وہ یہی دیتا ہے آرادون، یعنی وہ نصیحت سے منہ پھیر لیتے ہیں، مگر یہاں یہ وہ جملہ نہیں ہے استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس اگلی آیت میں یہ بتا دیا گیا ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَاتٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، نہیں آتے ان کے پاس کوئی نشانی اللہ کے ان کے رب کے نشان، مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی ان پر کوئی بھی نشانی آ جائے، آپ کتنی نشانیاں ان کو دکھا دیں اللہ کی، نہ وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں نہ رسول پر ایمان لانے والے، یعنی ان کا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ ان کی یہ ایک عادت بن گئی ہے کہ اللہ کی ہر بات سے منہ پھیر لیں، نہ اس کے توحید کو مانتے ہیں، نہ رسولوں کو سچا جانتے ہیں، نہ ان پہ کوئی غور و خوض کی کوئی عادت ہے، نہ ان پر کوئی قبولیت وہ قبول کرتے ہیں اس کو، کوئی نہ کوئی ان کو نفع حاصل کرنے کا کوئی شوق ہے۔ جب ان کے حالت ہر چیز سے ان کو کوئی نشانی دکھا دو، ان کو اپنے روزانہ وہ دیکھتے ہیں، اپنے جہانوں میں بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے آس پاس بھی دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیچھے پڑ رہے ہیں کتنی نشانیاں دیے، مگر وہ اس سے ہر چیز سے اس سے اراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں۔
اور پھر ان کا حال یہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اپنے اس مال میں سے جو رزق اللہ نے دیا ہے، تمہارا تو ہے ہی نہیں، رزق دیا بھی اللہ نہیں ہے، اور اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راہ میں خیرات کیوں کرو، تو کہتے ہیں کہ کیا ان فقراء اور مساکین اور محتاجوں کا بھی کوئی حصہ ہے تو ان کو بھی حمد کھلائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان کو خود ہی کھلا دیتا، تم تو ایسی بات کہہ کے سری غلطی پہ ہو، یعنی اب جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نہیں چاہ رہے کہ ان کو کچھ کھلائے، ان کا پیٹ بھرے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو کرانے والے؟ یار اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، اللہ کا ارادہ اگر ہوتا تو، اللہ کا ارادہ ہی نہیں تو ہم ان کو کیوں دیں؟ تو مسلمان تو صاحب بلکہ گمراہ میں پڑے ہوئے، کیسے لوگوں کا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں جن کا پیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ بھرنا نہیں چاہتا؟ یہ بلا وجہ کی ان کی ایک ضد کہہ لیا، کٹ حجتی جس کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی خوب جانتے تھے غریبوں کی مدد کرنا بہت اچھا کام ہے، اور وہ کیا بھی کرتے تھے، اس زمانے میں مشرکین مکہ بہت کچھ کیا کرتے تھے، کھلاتے بھی تھے، اور وہ جو جوا کھیلتے تھے اس میں سے بھی جو بچتا تھا وہ غریبوں کو کھلایا بھی کرتے تھے، مگر وہ تو اللہ کے نہ چاہنے کے ایک بہانہ بنا رہے ہیں اپنی، کہہ دیں کہ بخیلی چھپانے کے لیے، ورنہ کے بعد دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، فقیری یا امیری دونوں آزمائش ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ غریب کو آزمائش صبر سے کرتا ہے، اور جو مالدار ہے اس کو اللہ راستے میں خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کرتا ہے۔ تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یعنی اس کے چاہنے کا سہارا اس وقت لیتے ہیں جب خود مجرم ہوں، جب خود کرنا نہ چاہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے، جو اللہ چاہتا تو کر دیتا ہے۔ میں تو کوئی دوسرا مجرم اور ان کے حق تلفی ہو گئی تو کبھی بھی اللہ کی مشیت کا سہارا نہیں لیں گے۔ اگر کوئی ڈاکو ان کا کوئی مال چھین لے یا ان کو کوئی آدمی قتل کر دے تو یہ کبھی بھی کہے کہ خاموش نہیں ہوں گے کہ اللہ کی مرضی جی ایسی تھی، اللہ نے ایسا چاہا تو ہو گیا، کبھی بھی نہیں کریں گے۔ پھر ہم بھاگیں گے، پھر فلاں کو پکڑو اور پولیس کے پاس جاؤ تو فلانا جاؤ تو بعد کتنے عرصے اس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اس وقت کوئی بھی نہیں کہتا کہ اللہ کی مشیت تھی تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہا تو ایسا ہو گیا، حالانکہ ہوتا ہوا وہی جو اللہ نے چاہا۔ تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف توحید کی یا رسالت کی دعوت نہیں دیا کرتے، بلکہ نماز، زکوٰۃ اور دوسری نیکیوں کا حکم دیا کرتے تھے، یعنی یہ اسی میں آتا ہے کہ غریبوں کو کھلاؤ جو تمہیں اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے، مگر ان کی حالت یہ تھی کہ وہ بلکہ الٹے ہوئے کرتے ہیں، تم اللہ فی ذرات کہ تم دوسری غلطی پہ ہو، ایسے لوگوں کو کھلانے کی بات کرتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نہیں چاہتا۔ پھر وہ کہتے ہیں یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کہ وہ آئے گی کب، وہ قیامت آئے گی کب جس کا تم ہمیں ڈرا رہے ہو، وعدہ کیے جائے، یعنی کفار چونکہ قیامت کو تو مانتے نہیں تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے یہی کہا کرتے تم قیامت کے کیوں لے کے کیوں نہیں آتے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کب آئے گی؟ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو کوئی پتہ چل جائے تو وہ کوئی اس کی تیاری کریں گے، یا بلکہ ان کا مقصد صرف ان کو مذاق اڑانا تھا کہ وہ فوراً قیامت نہ لا سکیں تو ہم کہیں گے کہ قیامت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی قیامت کا صرف مذاق اڑانے والی بات ہے کہ قیامت کب آئے گی، ان کا یہی حال تھا کہ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے ما ینظر اللہ صیحۃ واحدہ، قیامت آئے گی تو اس کے لیے کسی تیاری کے لیے اس کا انتظار کریں، صرف ایک چیخ کا، ایک چیخ ہوگی، اور وہ لا تاخذہم وہم یخصمون، پھر وہ کوئی نصیحت بھی نہیں کر سکیں گے، کوئی وصیت بھی، جب وہ آپس میں، اور آئی سے جب وہ وہم یخصمون تو پھر آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی قیامت کوئی بتا کے نہیں آئے گی کہ وہ آ رہی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ قیامت ادھر سے آ رہی ہے، ایسا نہیں ہوگا، وہ تو اچانک آئے گی، ایک چیخ ہوگی، یعنی اسرافیل جو ہے اس میں سور میں پھونکیں گے، اور یہ کتنی تیز چیخ ہوگی کہ ہر کوئی اس کی آواز سنے گا تو وہ گر جائے گا، اور وہ گر جائے گا، اور وہیں پہ وہ سمجھو کہ بے ہوش ہو جائے گا، اور پھر یا کوئی مر جائیں گے، یا لوگ ادھر ادھر گرنے شروع ہو جائیں گے، یعنی اس چیخ سے کوئی کسی کو اتنی مہلت بھی نہیں ملنی کہ کسی سے کچھ کہہ سن سکے، کوئی وصیت کوئی نصیحت کر سکے، اور نہ اپنے گھروں کو واپس جانے کی طاقت ہوگی، جیسے آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں کہ قیامت آئے گی تو اچانک آئے گی، اور اس میں کوئی کپڑا بیچنے والا کپڑے بیچ رہا ہوگا تو وہ اپنا کپڑے کا ناپ کر رہا ہوگا تو پورا لے بھی نہیں سکے گا، کوئی اپنا حوض میں پانی ڈال رہا ہوگا تو پانی پلا بھی نہ سکے گا، کوئی لقمہ اٹھا کے اپنے منہ کی طرف لے جا رہا ہوگا تو اپنا منہ میں لقمہ بھی نہیں لے سکے گا، یعنی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ تو یعنی وہ اس شان سے آئے گی کہ اس وقت کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا، قیامت تو اس طرح آئے گی، یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو بالکل ہمیں پہلے پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے اور ہم اس کے کوئی بچاؤ کر لیں گے، تو اللہ تبارک تو صرف ایک واحدہ
ایک چیخ ہوگی اور تاخذہم یاخذ، تو وہ اس وقت حالت میں آئے گی تو وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی اپنے روز کے معاملات کے کام تجارت کر رہے ہوں گے، سب کچھ کر رہے ہوں گے۔ فلا یستطیعون توسیۃ ولا الہ الا اللہ، اور پھر وہ کسی کو کوئی مہلت نہیں دے گی کہ جا کے کوئی اس کے لیے کوئی اپنے گھروں میں جا سکے اور اس کو وصیت بھی کر سکے یا اپنے گھروں کو لوٹ بھی سکے، یعنی ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ وہ جہاں ہوگا وہیں پہ گر جائے گا۔ تو کوئی یہ ہے کہ آپ بازاروں میں خرید فروخت کر رہے ہوں گے، بیٹھے گفتگو کر رہے ہوں گے، تو ایک سور پھونکا جائے گا اور ایسا ہی ہوگا کہ بس سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی وہ زوردار کا کڑاکا ہوگا، جہاں جو تھا وہیں پہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کی اصل میں وہ اس پہ اعتبار، اس پہ یقین تو نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب نہیں دیا کہ کب آئے گی اور کیا ہوگا، اس کے بتا دیا ہے کہ اس طرح آئے گی۔ اب اس کا پھر کیا کچھ ہوگا یہ اندازہ انسان خود لگا لے کہ شان سے آئے گی تو پھر تمہارا کیا بنے گا، آئے گی ضرور، اس میں تو کوئی شک ہے نہیں کہ نہیں آئے گی۔ اگر کسی کا یقین نہیں ہے اور یہ جو برائیاں انسان اسی وقت کرتا ہے تو اس کو آخرت کا یقین نہ ہو۔ الحمدللہ ہمیں تو یقین ہے کہ قیامت بھی آئے گی اور اس کے بعد دوبارہ بھی اٹھائے جائیں گے، تو اس لیے ہمیں اس آخرت کی تیاری ابھی سے کرنی چاہیے کہ اس میں ہمیں جو کچھ بھیجیں اس کے لیے بھیجیں، اس میں جمع کریں، جو کوئی اعمال ہے نیک اعمال کریں گے آخرت کے لیے جمع کریں تاکہ ہم وہاں جائیں، جو کہ زندگی اصل میں زندگی تو ابدی زندگی تو وہی ہے، تو وہیں جا کے پھر ہمیں بہت کچھ ملے، ہمارا جو خزانہ ہو وہاں جمع ہو۔ یہاں تو وقت گزر ہی جاتا ہے، یہاں کوئی منع نہیں ہے، پر کوئی آپ کو کمانے میں کوئی حلال کمائی کرنے میں کوئی منع نہیں ہے، کریں مگر اتنا جتنی ضرورت ہو، باقی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے جمع کریں۔ تو ان لوگوں کو بھی کھلاؤ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ انفقوا مما رزقناکم، جو رزق ہم نے دیا ہے تو ان کو بھی، غریبوں کو بھی اس کا حصہ دیں جو ان کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے سمجھ بھی عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔